محترم ناظرین اور میری پردہ نشین بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج کل کی خواتین نظر انداز کرتی چلی جا رہی ہیں۔ میں اپنی بات کو زیادہ بڑی نہیں کروں گی اور سیدھا مدعے پر آؤں گی۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ اسلام میں عورت کے معنی پردہ کے ہیں اور بے پردہ عورت زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال تو آ ہی گیا ہوگا کہ عورت کو بے عزتی کا سامنا کیسے کرنا پڑتا ہے، تو میں بتا دوں کہ پہلے کے زمانے میں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حق و عزت دلائی اور انہیں آزادی سے جینے کا حق عطا کیا۔ لیکن آج کل کے ماحول نے عورتوں کو اتنی گھٹیا آزادی دے دی ہے کہ ماچس کی ڈبیوں سے لے کر بڑے بڑے پوسٹروں تک عورت ہی عورت ہے۔ تو بتائیے، کیا یہی آزادی ہے؟ کیا یہی رتبہ ہے ایک عورت کا؟ کیا عورتیں اسی کو اپنی شان سمجھتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں میری بہنوں، یہ آزادی نہیں، اس میں صرف اور صرف رسوائی ہے۔ اس سے اللہ بھی ناراض اور اللہ کے رسول بھی ناراض، تو یہ کہاں کی کامیابی ہوئی؟ میری آپ سب سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے رتبے کو جانیے کہ آپ کتنے معزز ہیں اور اس لیے اپنے آپ کو آپ باپردہ رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پردہ نشین بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اور میری پیاری ہم دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، ہمارے اسلام میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جب تک عورت کے اندر حیا رہے گی، جب تک عورت عورت کہلائے گی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو چار دیواروں میں قید کر لو، بلکہ ہمارے اسلام نے عورت کو جتنی حیا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی آپ کسی غیر مرد کے سامنے نہ جائیں اور ان سے پردے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ جز کا مطلب حصہ ہے، یعنی کہ عورت کے ایمان میں ایک جز اہم بھی ہے جسے آج کل ہم پیروں تلے رونتے جا رہے ہیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، پہلے تو ہمیں اللہ کا احسان شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہمیں اتنی عزت بخشی جو دوسرے قوموں کی عورتوں کے لیے نہیں تھی۔ پہلے کے دور کی بات ہے، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور انہیں ذلت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عزت دلائی جو ایک عورت کو ملنی چاہیے۔ آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں بہترین عزت بخشی اور یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمیں باحیا بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sumayya Ashraf. I am from grade 5th section E. پردہ 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 کر لے پردہ، پردہ کر لے پردہ، خدا کو پسند ہے یہ پردے کی نعمت، بدن کے لیے ہے یہ رحمت و نعمت، اصول شریعت یہ حکم خدا ہے، یہ تسکین و راحت حبیب الہ ہے، حیاؤں کے محور نبی ہیں ہمارے، تبھی تو خدا نے یہ فیصلے ہیں اتارے، ہے پردوں میں شاہی جہاں میں اتاری، یہ پردوں کی شوقین مائیں کہاں ہے، یہ جنت نے پوچھا حیائیں کہاں ہے، یہ جنت نے پوچھا حیائیں کہاں ہے، پردہ کر لے پردہ، پردہ کر لے پردہ، حدیثوں کو پڑھ لے تو قرآن پڑھ لے، یہ پردہ ہے کیا تو انسان پڑھ لے، وہ حوا کی تخلیق کر کے بتایا،
تھا مقصود پردہ بدن سے بنائے تھے یونس پہ بلاؤں کے ڈالے ہیں پردہ گناہ گار محفل سنبھالے ہے پردہ 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 کر لے پردہ پردہ کر لے پردہ.